بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دو بڑی خبریں ہیں، دونوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں، اور یہ دونوں عدالتی محاذ سے خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، چونکہ یہ کیس جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں سن رہے تھے۔ دوسری پشاور ہائی کورٹ سے ہے، وہاں بھی تحریک انصاف کے لیے سطح خیرہ ہے، اور کم از کم اس موجودہ صورتحال میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سانس لینے کی یا جگہ ملنے کی یا چانس ملنے کی خبر، وہ میں آپ کو۔ لیکن سب سے پہلی خبر جس میں آج ایک تو ایف آئی اے کے سے طلبی ہوئی ہے، دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر بھی ہوا، ان کے نام کی یا ان کے عہدے کی گونج ہمیں سنائی دی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بشرا بی بی نے لطیف کھوسا کے ذریعے ایک درخواست دی ہے، اور اس میں کہا ہے ان کے فون کی سرویلنس کی جا رہی ہے، اور یہ ان کی بنیادی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہ کالز کون ریکارڈ کرتا ہے، یہ کالز کون چلاتا ہے، پھر ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو روکا جانا چاہیے۔ آج جسٹس بابر ستار نے اس سلسلے میں باقاعدہ اس معاملے کی جب سماعت کی، تو اس حوالے سے انہوں نے آج بڑا حکم دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ تحقیقات کر کے بتائے سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ لطیف کھوسا نے کہا جی سب کو پتا ہے یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے، کون لیک کرتا ہے، لیکن جسٹس بابر ستار نے کہا ہم مفروضوں پر تو نہیں چل سکتے نا، تو انہوں نے ایف آئی اے سے کہا کہ آپ یہ پہلے بتائیں کہ یہ جاری کہاں سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کے حوالے سے تعین کر کے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سلسلے میں جواب دے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے اس نے حکم دیا کہ درخواست کی ایک کاپی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی جائے، اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دے کہ آڈیو کس نے ریلیز کی۔ یعنی دونوں ایف آئی اے سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے یا آئی ایس آئی سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئی ہیں، یہ کس نے جاری کی ہیں، پہلے کہاں آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے ادارے یہ کوئی نہ کوئی پیغام دیں گے کہ جناب ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یا کہا جائے گا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے یہ جاننے کا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کی رپورٹ جو اگلی سماعت کے اوپر انہوں نے دینی ہے اس حوالے سے یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس کر دیا ہے، پیمرا کو نوٹس کر دیا ہے، اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس کر دیا ہے، لیکن آئی ایس آئی کے حوالے سے یا ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں ہے۔ صرف ان کو اتنا کہا گیا ہے کہ آپ یہ درخواست کی ایک کاپی وہاں بھیج دیں، اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ اس حوالے سے وہ بھی رپورٹ دیں کہ آخر کون اس کا ذمہ دار ہے، یا یہ کہاں سے آئی ہے تو کہاں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو کم از کم یہ اچھی بات ہے کہ عدالت نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے کہ یہ آڈیوز، یہ ویڈیوز، یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کہیں گے جی فلاں شخص تو عمران خان کا حامی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امتیاز عالم جو سیفما والے ہیں، بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان کے نظریے سے یا ان کی باتوں سے آپ اتفاق نہ کرتے ہو۔ امتیاز عالم صاحب نے آج ٹویٹ کیا، کہتے ہیں جسٹ رپورٹنگ بلا تبصرہ، آج ایک پوری چنے والے ڈھابے پر 35-40 نوجوانوں سے ان کے ووٹ کے بارے میں پوچھا، تو ایک کے سوا، یعنی 35 تھے تو 34، 40 تھے تو 39، ایک کے سوا سب نے عمران خان کا نام لیا کہ جو چاہے کر لے، ووٹ عمران خان کا ہے۔ اب یہ وہ کوئی سروے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہ کیلکولیٹڈ، اب وہ چونکہ جرنلسٹ ہے تو جرنلسٹ کو ہمیشہ وہ خبر کی تلاش میں بھی ہوتا ہے، وہ زمینی حقائق کو جاننے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، چل کیا رہا ہے، ہم کیا بتا رہے ہیں۔ تو اب اگر امتیاز عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 35-40 نوجوانوں میں سے صرف ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، تو یہ تو 2/3 کیا، یہ تو 99% جو ہے وہ عمران خان کی مقبولیت کا جو بول ہے وہ بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا حکم جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے آیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جج صاحبان نے بلایا ہوا تھا چیف سیکرٹری کو اور الیکشن کمیشن کے حکام کو بھی آج کہ آپ بھی پیش ہوں، ذاتی حیثیت میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہوا تھا، تو ڈی جی لا جو ہے وہ پیش ہوئے وہاں پہ۔ تو عدالت نے کہا کہ باقی سب جلسے جلوس ریلیاں نکال رہے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف جس دن ریلی یا جلسہ کرنے لگتی ہے دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں، تو کیا کوئی پابندی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آج
میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی تھکاوٹ اتر گئی ہے. دیکھیے جب آپ کسی چیز میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں آپ کے حق میں بدلتی ہیں یا آپ ان کو اپنے حق میں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے جو چیف سیکرٹری ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں, انہوں نے آج تحریری طور پہ عدالت کو یہ بتایا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے. اس کا ایک اشارہ ہمیں کل پشاور کے اندر ہونے والا وہ ایک بڑا جو ورکرز کنونشن ہے اس کی صورت میں بھی ملا کہ کل کوئی کسی کو وہاں پہ اس طرح سے روکا نہیں گیا. ایک ورکرز کنونشن اندر تھا جہاں پہ شیر افضل مروت خطاب کر رہے تھے, اور ایک باہر تھا جہاں پہ لوگوں کا ایک سمندر تھا اور جس سے لوگ والہانہ انداز میں اور خاص کر نوجوان کالجز سے اور باقی جگہوں سے وہاں پہ پہنچ رہے تھے. اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ واسق قیوم ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رات 11 بجے گرفتار ہوئے, صبح 7 بجے وہ چند گھنٹوں, حالانکہ وہ سب سے کم عمر ایم پی اے تھا, سب سے کم عمر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھا, لیکن ادھر تحریک انصاف کے سابق ایم این اے جنید اکبر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری ماں نے کہا ہے ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمارا سر نہ جھکانا, اور بیٹے نے اس کے کہا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ یہ 2 نمبری کی تو میں خودکشی کر لوں گا. آج جنید اکبر جو سابق ایم این اے تحریک انصاف کے, اگر مجھے بلیک میل کیا گیا تو میں خودکشی کروں گا لیکن بے ایمانی نہیں کروں گا, میں اپنے بچوں کو یتیم کر دوں گا لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یہی وہ پرابلم ہے گراؤنڈ کے اوپر. جو گراؤنڈ پالیٹکس کر رہے ہیں, جو گراؤنڈ پالیٹکس کو جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں عمران خان کا ڈنکا یا عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کا کیا ہے, کر لیجئے. یہ تجربات ہمیشہ ناکام ہوئے, یہ بحران کے حل کا راستہ نہیں ہوگا, یہ بحران مزید پیدا کرنے والی بات ہوگی. کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, کہ اس زبان کو سنو کہ خلق خدا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خلق خدا جائے بھاڑ میں, ان کا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم ان کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ ان کے لیے ضروری کیا, یہ چلے گا نہیں. اچھا, دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی اور جو سپریم کورٹ کے اندر معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا, ایک میں عمران خان سے متعلق اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ توشہ خانہ والی ہے. ان کی ضمانت میں 11 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے ڈیلا جیل میں, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنتا ہے. اچھا, اگلی بات ہے جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی جو ہیں سپریم کورٹ کو خط لکھ چکے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ چکے ہیں. آج انہوں نے ایک بار پھر ایک اور خط لکھا ہے, اور انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو سیکرٹری ہیں ان کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کو ریکارڈ فراہم کیا جائے. انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. کہا ہے کہ ریکارڈ کے حصول کے لیے کونسل کو خط اور متعدد بار یاد دہانی کے لیے بھی لکھا, شو کاز کا جواب دینے کے لیے انہیں ریکارڈ فراہم کیا جائے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شکایت کنندگان کو طلب کرنے کی کارروائی اور متعلقہ قانون کا ریکارڈ بھی دیا جائے. سماعت کے لیے پیش ہونے کے نوٹس کی کونسل کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی. ابتدائی جواب سمیت خطوط سپریم جوڈیشل کے 3 ارکان پر اعتراضات اٹھائے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے اعتراضات کو ابھی تک زیر غور نہیں لایا گیا, نہ ہی ان پہ فیصلہ کیا گیا ہے. میری درخواستیں سماعت کرنے کے لیے مقرر کرنے کا عمل بھی شروع نہیں کیا گیا. روایت نہیں ہے جب بھی کوئی آئینی پیٹیشن دائر کی جاتی ہے تو اس آئینی پیٹیشن کے فیصلے تک اس کونسل کی جو کارروائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ روک دی جاتی ہے. مظاہر علی اکمل نقوی صاحب کریز سے نکل کے چھکے تو مار رہے ہیں. دیکھیے, یہی وہ معاملہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب روزانہ بندیال صاحب کو خط لکھ دیتے تھے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب صدر صاحب کو خط لکھ دیتے تھے. اب چونکہ منصب کے اوپر بیٹھے ہیں, اب ان خطوں کا جواب دیں, پہلی بات. دوسرا, وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے اوپر آپ اتنے حساس تھے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیوں نہیں جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی کی آپ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہنا کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.